بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جنوں ان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں، اور آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو زمین پر پانی کا قطرہ گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتے ہوئے کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے، بے ایمان فعل اور جرم شنی ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، اس جرم شنی اور حرکت قبیحہ کے ارتکاب کا مجرم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبیہ اور دوسرے مقاصد کے اعتبار کے کبیہ تر ہے اور 1000 بار لائق مذمت ہے۔ افراد کے روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہیں۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابل تعریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت ظاہر ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی دیکھے گا۔
عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرط یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے: 1 بوڑھا زانی، 2 جھوٹی تقریریں کرنے والا، 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا ہے، جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کا نام ہادیہ ہے۔ اسے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں گے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں۔